آج کا دن جو ہے یہ پام سنڈے ہے اور یہ خدا یسوع مسیح کی زندگی کا جو زمینی زندگی تھی 33.5 سال جو یسوع مسیح نے گزارے، یہ ان بہترین لمحات میں سے یہ آخری لمحات ہے خدا یسوع مسیح کی. تو آج کے دن سے یہ مقدس ہفتہ شروع ہوتا ہے. This is called the last week of Jesus on the earth. یہ جو زمینی زندگی خدا یسوع مسیح نے گزاری، یہ اس کا آخری حصہ ہے. تو خدا یسوع مسیح نے یہ جو ہمارے پاس اناجیل اربع ہیں، یعنی جو چاروں اناجیل ہیں، مقدس متی کی انجیل، مرکز، لوکا اور یوحنا کی انجیل، ان ساری اناجیل میں ٹوٹل 89 چیپٹرز ہیں. 89 چیپٹرز ہیں، اور ان میں سے 4 چیپٹرز یعنی 89 میں سے 4 چیپٹرز ایسے ہیں جو یسوع مسیح کی پہلے زندگی کے 30 سالوں کا بیان کرتے ہیں، اور باقی جو 85 چیپٹرز ہیں ان میں خدا یسوع مسیح کی زمینی زندگی کی آخری 3.5 سال کا ذکر ہے. اور ان 85 چیپٹرز میں سے 29 چیپٹرز ایسے ہیں جن میں اس آخری ہفتے کا ذکر ہے. یعنی اس آخری ہفتے کو جو یسوع مسیح نے گزارا بائبل مقدس میں بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور بائبل مقدس کے 29 باب 29 چیپٹرز اس بیان کے لیے مختص کیے گئے ہیں جو آخری ہفتے پر مشتمل ہے. سو آئیے ہم پڑھتے ہیں. آج موقع ہے اس کی مناسبت سے میرے ساتھ نکالیے مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، A Gospel according to St. John chapter 12. 12ویں آیت سے پڑھیں گے. دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے صیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے. اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. یہ جو بیان ہے خدا یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ یروشلم میں، یہ تاریخ کا ایک زبردست واقعہ ہے، اور خدا یسوع مسیح کی اس زمینی زندگی کا ایک نہایتی کمال کا واقعہ ہے. خدا یسوع مسیح نے 3.5 سال تک خدمت کی، منسٹری کی، بادشاہی کی منادی کی، اور ان 3.5 سالوں میں یہ جو آخری ہفتے کا یہ دن ہے جس میں وہ بطور بادشاہ ایک لادو پر، ایک گدھے کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوا. تو لوگ جو عید، ابھی میں نے جو پڑھا ہے، لوگ عید منانے آئے ہوئے تھے. لوگ یروشلم میں کیوں آئے تھے؟ یہ 3 عیدیں ایسی تھیں جن میں لوگوں کو ہر شہر کو چھوڑ کر یروشلم میں آنا پڑتا تھا. ملک کے شہر قصبے سے لوگ آتے تھے، دور دراز سے آتے تھے، حتیٰ کہ دوسرے ممالک سے آتے تھے تاکہ یہ عیدین منائیں. یہ جو 3 بڑی اہم عیدیں تھیں ان کو منانے کے لیے لوگ یروشلم میں جمع ہوا کرتے تھے. یہ مینڈیٹری تھا، اس کا حکم دیا گیا تھا کتاب مقدس میں، عہد عتیق میں، کہ لوگ ان عیدوں میں شو آف ہو، یہ سامنے آئیں اب سب کچھ چھوڑ کر. تو ان میں یہ جو پہلی عید تھی وہ پاس اوور تھی، جسے فصح عید کہتے ہیں. اور یہ لوگ جو جمع تھے، جو عید کے لیے منانے کے لیے یروشلم میں جمع ہوئے تھے، یہ عید فصح منانے آئے تھے. دوسری عید پینتیکوست ہے جو اب ہم ایسٹر کے 40 دن یا 50 دن بعد منانے والے ہیں، جو گرمیوں میں آئے گی. اور جو تیسری عید جس کے لیے یہودی لوگ جمع ہو کر تھے یروشلم میں، وہ عید خیام تھی. اور یہ تینوں عیدیں منانے کے لیے وہ یروشلم میں جمع ہوا کرتے تھے. جس عید کا یہ ذکر ہے کہ لوگ جو ہیں عید منانے یروشلم میں جمع تھے،
وہ عید فصح تھی۔ عید فصح ایک بڑی زبردست عید ہے جس میں یہودی لوگ یہ یاد کیا کرتے تھے کہ آج کے دن یعنی فصح کے دن جو ہے خداوند نے ہماری قوم کو مصریوں کی غلامی سے آزاد کیا تھا، اور بڑی بڑی آفتیں بھیج کر 10 آفتیں بھیج کر مصریوں پر خدا نے اپنے لوگوں کو مصریوں کی غلامی سے رہائی بخشی تھی، اور اسی عید کا نام انہوں نے پاس اوور رکھا تھا۔ یہ پاس اوور کیوں کہتے ہیں، کیوں اسے عید فصح کہتے ہیں؟ کیونکہ اس دن موت کا فرشتہ آیا تھا اور جن جن لوگوں کے دروازوں پر، ان کے گھروں کی چوکھٹوں پر برے کا لہو لگا تھا، ان گھروں کو وہ پاس اوور کر جاتا تھا، ان کے اوپر سے گزر جاتا تھا۔ ان گھروں میں مری نہیں آتی تھی، ان گھروں میں پلوٹے نہیں مرتے تھے، پر جن جن گھروں میں برا نہیں ذبح ہوا تھا، جن جن گھروں کے دروازوں پر چوکھٹوں پر برے کا لہو نہیں لگا تھا، ان گھروں میں وہ موت داخل ہوتی تھی اور وہاں پر ماتم ہوتا تھا، وہاں پر لوگ رو رہے تھے، ان کے پلوٹے مر رہے تھے، حتیٰ کہ فرعون رامسیس جس کا نام تھا، اس کا پلوٹا بھی اسی دن مر گیا تھا، کیونکہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پھر لوگوں کے دیوتاؤں کو بھی سزا دیتا ہے۔ اور یہ رامسیس اپنے آپ کو دیوتا ہی سمجھتا تھا، لوگ اس کو پوچھتے تھے، پر یہ دیوتا، یہ فرعون اپنے بیٹے کو ہمارے خدا کے ہاتھ سے بچا نہ سکا۔ ہمارا خدا چاہے جس کو مرضی بچا لے، اور اگر وہ نہ چاہے تو کوئی اس کے ہاتھ سے کسی کو، اس کے قہر سے کسی کو بچا نہیں سکتا۔ سو آج کے دن یہ 10 نسان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، 10 نسان تھا، 10 نسان عید فصح سے 4 دن پہلے خدا یسوع مسیح اس گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوا تھا۔ عید فصح سے 4 دن پہلے ابھی لوگ جمع تھے عید منانے کے لیے، یروشلم میں رش تھا۔ عید 4 دن بعد تھی، 14 تاریخ کو منائی جانی تھی، لیکن یہ 10 نسان تھی جس دن ایک خاص رسم ہوتی تھی کہ اس دن 14 تاریخ کو ذبح کرنے کے لیے برا مخصوص کیا جاتا تھا اور اسے چنا جاتا تھا، چناؤ کیا جاتا تھا کہ اس فصح پر ہم کون سا برا ذبح کریں گے، اور یہ خدا کا برا اس دن چنا گیا کہ یہ یروشلم میں داخل ہو۔ یہ صرف ایک خاندان کے لیے نہیں، ایک شخص کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، یہ ساری دنیا کے گناہ اٹھانے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے آیا۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، یہ فصح جو اس وقت منائی گئی تھی بڑی زبردست تھی۔ یسوع مسیح جس دن داخل ہوا تھا شاہانہ طریقے سے، یہ 6 اپریل سن 32 جو یہ ہمارا سال چل رہا ہے AD، یہ اس دن کا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ یروشلم میں داخل، لوگ تو عید منانے آئے تھے، لیکن لوگ اب مذہب سے تنگ آ چکے تھے۔ ایک ہی رسم تھی جو ہر سال کرتے تھے، اور ان کی طبیعتیں ویسی کی ویسی رہ جاتی تھی۔ ان کو ہر سال ایک ہی راستے سے گزرنا پڑتا تھا، ان کو ہر سال ایک ہی رسم منانی پڑتی تھی، اور ان کی زندگی میں کوئی بڑا بدلاؤ وقوع پذیر نہیں ہو رہا تھا۔ اور لوگ چاہتے تھے کہ ان مذہبی رسومات سے نکلیں اور حقیقت کی دنیا میں جائیں، اور حقیقی خدا کا برا اب داخل تھا۔ اب لوگوں کی توجہ عید سے ہٹ گئی اور کس طرف لگ گئی؟ یسوع کی طرف۔ لوگوں نے یسوع کے بارے میں سنا تھا۔ اب یہ ملک کے طول و عرض سے آئے تھے، جن علاقوں میں صرف یسوع کی شہرت گئی تھی، جن علاقوں میں صرف لوگوں نے یسوع کا نام سنا تھا، ان دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ یروشلم میں جمع تھے۔ اور جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ یسوع جو اس علاقے میں معجزے کرتا ہے، جس کی قدرت سے مردے زندہ ہوتے ہیں، جو اندھوں کو بینائی دیتا ہے، جو لنگڑوں کو چلاتا ہے، وہ یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، وہ اپنی اس عید کو بھول کر، ان رسومات کو بھول کر یسوع کی طرف دوڑے اور اپنے ہاتھوں میں ڈالیاں لے اور اس کے راستے میں کپڑے بچھائے اور اسے ویلکم کہا۔ اور کیا کہا؟ ہوشنا
ابن خدا یسوع مسیح کو مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. یہ بادشاہ گدھے پر کب سوار ہوتا تھا؟ جب وہ صلح کا پیغام لے کر آتا تھا. اگر بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو اس کا مطلب تھا بادشاہ لڑنے کے لیے آیا ہے، بادشاہ سزا دینے کے لیے آیا ہے، بادشاہ مارنے کے لیے آیا ہے. جب بادشاہ گدھے پہ سوار ہو کے آتا تھا تو شہر کے لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بادشاہ مارے گا نہیں، یہ ہماری صلح کرائے گا، یہ ہمارے ملک میں امن لائے گا. تو یہ بادشاہ جس کو یہ لوگ بادشاہ کہہ رہے تھے اسرائیل کا، یہ کس پر سوار تھا؟ کوئی جنگ کرنے آ رہا تھا؟ جی، یہ صلح کے لیے آ رہا تھا. انسانوں کی انسانوں کے ساتھ صلح اور انسانوں کی خدا کے ساتھ صلح کرانے آ رہا ہے. لیکن ایک اور بات وہ ذرا خطرناک ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے یسوع پھر کسی چیز پر سوار ہو کے آنے والا ہے. وہ سفید رنگ کا جانور ہے. وہ کون ہے؟ وہ گدھا ہے کہ گھوڑا ہے؟ اب وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اب خیر نہیں ہے، اب خیر نہیں ہے. ہاتھ میں لوہے کا عصا ہے، اس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلتی ہے اور کسی کو بخشے گا نہیں. اب جب وہ آئے گا، اب وہ صرف یروشلم میں نہیں آئے گا، وہ پوری دنیا کے لیے آ رہا ہے اور گھوڑے پر سوار آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑی جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اپنے لوگوں کو اس جنگ میں فتح دینے کے لیے آ رہا ہے اور ان کو فتح دلا کر آسمان پر لے جانے کے لیے آ رہا ہے. اس بات سے ہمیں میرے بہنوں بھائیوں اس عید فصح آنے والی ہے جو بھی ہم منانے جا رہے ہیں، وہ فصح زندگی کی فصح ہے جس میں خدا اپنے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے. موت کے بندھنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے اور آپ کے اندر فتح اور ہمیشہ کی زندگی کو لانا چاہتا ہے. آپ تیار ہیں کہ اس سے فتح پائیں؟ پام سنڈے جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسیحت جو ہے وہ آج بھی اسی پیس کو، اسی امن کو، اسی سلامتی کو کا پرچار کر رہی ہے جو یسوع نے شروع کی تھی. ہمارے خداوند نے اس زمین پر صلح کی بات کی تھی، اس نے صلح کی خوشخبری سنائی تھی. وہ صلح لے کر یروشلم میں داخل ہوا تھا. آج ہم یہ ڈالیاں لے کر آج ہم کیا اعلان کر رہے ہیں؟ ہم زمین پر صلح چاہتے ہیں، ہم زمین پر امن چاہتے ہیں. یہ واحد عید ہے جو آج پوری دنیا میں مسیحی منا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں امن چاہیے. ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم قتل و غارت نہیں چاہتے، ہم تباہی نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں. ہم اس زمین پر امن کے خواہاں ہیں کیونکہ ہمارا بادشاہ صلح اور سلامتی کا بادشاہ ہے، امن کا بادشاہ ہے. سو یہ عید امن کو یاد کرتی ہے. دوسری بات کہ خدا یسوع مسیح جب داخل ہو رہا تھا یروشلم میں گدھے پر بیٹھ کر، تو یہ پرانے عہد نامے کی ایک پیشن گوئی پوری ہو رہی تھی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لکھا تھا کہ بادشاہ یروشلم میں گدھے کے بچے پر سوار داخل ہوگا، وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. جو پہلے سے لکھ کر دی گئی تھی وہ اس دن پوری ہو گئی. اور دیکھیں اس پیشن گوئی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اے سیون کی بیٹی مت ڈر. یہ لکھا ہے نا، کیونکہ لکھا ہے 14 آیت میں لکھا ہے جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا جیسا کہ لکھا ہے. یہ لکھا پرانے عہد نامے میں ہے. اور کیا لکھا ہے جی؟ زکریا اس کے 9 باب کی 9ویں آیت لکھا ہے، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے. بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ بادشاہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں ہی وہ بادشاہ ہوں. نمبر 2، گدھے پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، امن لے کر آ رہا ہے. نمبر 3، گدھے پہ سوار ہے. اس پیشن گوئی کی تکمیل ہو رہی ہے جو بہت سال پہلے یہ پیشن گوئی کر دی گئی تھی. اور اگلی بات، آج کے دن یسوع مسیح کو بطور بادشاہ قبول کیا گیا، اسے مانا گیا. لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ مانا، اس کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ وہ بادشاہ ہے، وہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے. جب یسوع
نے یہ سارا عمل کیا. جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو کوئی ایران میں بادشاہ تھا, کوئی انڈیا میں بادشاہ تھا, کوئی روم میں بادشاہ تھا, کوئی کہیں بادشاہ تھا. دنیا میں بے شمار بادشاہ تھے. جس دن یہ بادشاہ یروشلم میں داخل ہوا, دنیا میں ہر ملک میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بادشاہ, کوئی نہ کوئی راجہ تھا. ایسا ہی ہے. وہ سارے بادشاہ مر گئے, یسوع پھر بھی زندہ ہے. اس کے بعد آنے والے بادشاہ مر گئے, یسوع پھر بھی زندہ ہے. موجودہ دور کے بادشاہ مر جائیں گے, یسوع پھر بھی زندہ رہے گا. اس کی بادشاہی ابدی بادشاہی ہے. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے. فرشتے نے کہا تھا اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. سو وہ ہمیشہ رہنے والا بادشاہ. آپ خوش قسمت ہیں, آپ کا بادشاہ کبھی مرتا نہیں اور آپ کا بادشاہ کبھی ہرتا نہیں ہے. نہ وہ مر سکتا ہے, نہ اس کو کوئی جیت سکتا ہے. وہ ہار بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, وہ سدا فتح مند ہے. وہ کسی کے قابو نہیں آ سکتا. جی, کیا موت اسے قابو کر سکتی ہے؟ کیا ابلیس اسے قابو کر سکا؟ کیا گناہ اسے قابو کر سکا؟ کیا لالچ اسے قابو کر سکا؟ کیا دنیا کی خواہشیں اسے قابو میں رکھ سکی؟ خدا یسوع مسیح نے ان سب چیزوں پر فتح پائی, اور وہی فتح آج وہ آپ کو بھی دینا چاہتا ہے. وہ آپ کے اندر سے بھی ان ساری شکستوں کو, ان ساری کمزوریوں کو دور کرنا چاہتا ہے. آپ تیار ہیں؟ آئیے ہم دعا کریں خدا ان کے